بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو پاکستان میں کئی حواس باختہ قسم کے حکمران گزرے ہیں، ان میں ایک اسلم رئیسانی وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی تھے۔ ان کی طرف سے ایک موقع پر کہا گیا تھا جب جعلی ڈگریوں پر لوگ نااہل ہو رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ڈگری ہوتی ہے، جعلی ہو یا اصلی۔ اسی طرح سے وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کا مینڈیٹ جعلی ہو یا اصلی۔ شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے، ایوان صدر میں انہوں نے حلف اٹھایا، اس کے بعد ان کو گارڈ آف آنر دیا گیا۔ اسی طرح کے حواس باختہ مخبوط الحواس جس طرح کے اسلم رئیسانی صاحب تھے، کالی شیروانی نیچے سفید شلوار، شہباز شریف صاحب نے گارڈ آف آنر لیا ایک مکمل وزیر اعظم کے طور پہ۔ مینڈیٹ جعلی ہو یا اصلی، وزیر اعظم میں ہوتا ہے۔ اور پھر ایوان صدر میں ان کی جو مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، ان کے بارے میں عطا اللہ قاسمی صاحب نے کہا تھا کہ ایسی جھوٹی خاتون میں نے زندگی میں نہیں دیکھی، یہ دنیا کی سب سے جھوٹی خاتون ہے۔ اس پر ان کی طرف سے بڑے ادب کا اظہار کیا گیا تھا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہمارے بزرگ ہیں، اگر انہوں نے کہہ دیا تو کوئی بات نہیں۔ ان کی طرف سے آج ہی کہا گیا کہ اگر صدر علوی حلف لینے سے انکار کرتے ہیں تو پھر اور بندوبست ہو جائے گا۔ تو ان کو کس نے کہا تھا کہ صدر علوی حلف نہیں لے رہے شہباز شریف سے؟ تو اس سے ایک اور افواہ کا سلسلہ شروع ہو گیا، چیم گوئیاں ہونے لگیں کہ صدر علوی شہباز شریف سے حلف لیتے ہیں یا نہیں لیتے۔ یہ افواہ ان کی طرف سے، تاثر ان کی طرف سے مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے پھیلایا گیا تھا، اور یہ ایسا ہی تاثر تھا جس طرح کا عطا اللہ قاسمی صاحب کی طرف سے ان کے بارے میں کہا گیا تھا۔ شہباز شریف نے ایوان صدر میں حلف لیا، وہاں پہ بہت سے مایوس چہرے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان سے بھی کچھ زیادہ منحوس چہرے بھی تھے جنہوں نے اس نظام کو تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ سارے وہاں پہ موجود تھے۔ مریم نواز شریف صاحبہ وہاں پہ گئی ہوئی تھیں، باقی کئی صوبوں کے گورنر اور وزراء بھی موجود تھے، لیکن اگر وہاں پہ موجود نہیں تھا تو علی امین گنڈا پور نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ یہ فارم 47 والا وزیر اعظم، میں اس کی حلف برداری میں شرکت کروں، وہ وہاں پہ نہیں آئے۔ بہرحال صدر علوی صاحب کی طرف سے ایسے بندے سے حلف لے لیا گیا جن کو جس دن فرد جرم کا مجرم قرار دیا جانا تھا، جس دن ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی، وہی 11 اپریل 2022، اس دن ان کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر پاکستان کی جو حالت ہوئی وہ پوری دنیا نے دیکھی۔ بہرحال شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا اور حلف ان کو دیا صدر عارف علوی نے۔ انہوں نے سلام دعا کیا یا نہیں کیا، ہاتھ ملایا یا نہیں ملایا، کیونکہ ٹی وی پر اس کے بعد جب حلف برداری ہو گئی مزید نہیں دکھایا گیا، مزید ادھر ادھر کی چیزیں دکھائی جانے لگیں۔ میاں نواز شریف صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، خواجہ آصف بھی بڑی کیا کہیں اس کو، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ ان سے جن کو ہرایا گیا ہے ریحانہ ڈار صاحبہ، وہ آج ہی الیکشن کمیشن میں قرآن حکیم لے کر گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں قرآن پاک پر اب بھی قسم دیتی ہوں کہ میں اپنے حلقے سے جیت چکی ہوں، جبکہ خواجہ آصف وہاں سے ہار چکے ہیں، لیکن آج وہ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایوان صدر میں وہ حلف برداری کی تقریب میں بھی موجود تھے۔ تو اس طرح کے بندے وہاں پہ موجود تھے۔ دیگر بھی بڑی بڑی ڈگنیٹیز شہباز شریف کی حلف برداری کے موقع پر موجود تھیں، اور پھر ان کی طرف سے بڑے جذبے کے ساتھ، لیکن شکل ان کی دیکھیں، میاں نواز شریف کی شکل دیکھیں کہ کس طرح سے ان پر مایوسی برس رہی ہے۔ اسی طرح سے شہباز شریف کی گارڈ آف آنر لیتے ہوئے شکل دیکھ لیں کہ کس طرح سے وہ بھی مایوس۔ سب کو پتہ ہے کہ ہم ہارے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ضمیر اندر بیٹھا ہوا ہے، لیکن ضمیر سویا ہوا ہے یا مردہ ہے، لیکن اس کے اثرات اپنی جگہ پر کہیں نہ کہیں ضرور موجود اور نمودار ہو جاتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں۔ شہباز شریف کو آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں گے، آپ کو ان کے چہرے پر مایوسی نظر آئے گی، ان کے اندر کا جھوٹ ان کے چہرے پر جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی گارڈ آف آنر کے دوران بھی نظر آیا۔ اس سے پہلے آج قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہوا۔ شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا ہے کہ 3 بجے کے بعد سارا دن آج اجلاس چلتا رہا۔ بلاول بھٹو زرداری اس میں شرکت کرنے کے بعد، باقی سپیکر ایاز صادق اور دیگر لوگ بھی اجلاس میں شرکت کرنے کے بعد ایوان صدر میں موجود تھے۔ ان کی طرف سے
शहबाज शरीफ की एक तो वहाँ पे तारीफ़ें की गई, दूसरे यहाँ आकर भी शहबाज शरीफ की पजीराई की गई, उनके गले मिलते रहे, उनको मुबारकबादें देते रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से कौमी असम्बली के इजलास में कुछ कच्चे झूठ बोले गए, कुछ पक्के झूठ बोले गए। उनकी तरफ से एक ऐसी शर्त रखी गई जिसको नॉनसेंस शर्त करार दिया जा सकता है, बिल्कुल नॉनसेंस। उनकी तरफ से कहा गया कि जिस तरह से पीटीआई कहती है कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, सही गिनती नहीं हुई, फार्म 47, फार्म 45 के तनाज़े की बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से बात की गई। उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन बना देते हैं तो तहरीक इंसाफ पहले यकीन दहानी कराए कि जुडिशल कमीशन का फ़ैसला मान लेगी। जुडिशल कमीशन बिलावल भुट्टो जरदारी से कोई पूछे क्या इन्होंने जुडिशल कमीशन अपनी मर्ज़ी से बना देना है? जिस जुडिशल कमीशन पर तहरीक इंसाफ इत्तेफाक नहीं करेगी वो जुडिशल कमीशन ना तो बन सकता है, ना ही वो अपना काम कर सकता है, ना ही उसमें तहरीक इंसाफ वाले जाएंगे। जुडिशल कमीशन बनाएं जो तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल हो तो उसका फ़ैसला तहरीक इंसाफ क्यों नहीं मानेंगी। आज कौमी असम्बली का जो इजलास हुआ उसमें पीटीआई के लोगों की तरफ से भी इजहार राय किया गया, लेकिन वही कल वाली मुनाफिकत शहबाज शरीफ की पूरी तकरीर किसी भी मुदाखलत के बगैर, बिलावल भुट्टो जरदारी की आज की 1 घंटे की तकरीर वो भी किसी मुदाखलत के बगैर दिखाई गई। लेकिन कल उमर अयूब की तकरीर टीवी पर, पीटीवी पर नहीं दिखाई गई और आज भी उमर अयूब की तकरीर वो काट दी गई। अचकज़ई ने वहाँ पे तकरीर की, उन्होंने भी आग लगाने वाली बात की, उनकी तकरीर भी काट दी गई, थोड़ा सा हिस्सा दिखाया गया, बाकी नहीं दिखाया गया। इस तरह से असद उमर की तरफ से जिस तरह से जारहाना किस्म की तकरीर की गई, उन्होंने कहा कि आप क्या हमारी वफादारी आजमाएंगे, आप हमें क्या खौफ और दिलाएंगे, हम खौफ से दूर हो चुके हैं, हमारे साथ जो कुछ हो चुका है अब हमें किसी किस्म का खौफ नहीं रहा। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने 92 अपने साथियों की तरफ इशारा किया, उन्होंने कहा कि हर बंदा मुश्किलात से गुजर कर कुंदन बन चुका है, आप हमें कैसे झुकाएंगे। इमरान खान के ख़िलाफ़ जिस तरह से मुकदमात बनाए गए सारे झूठ हैं वो ख़त्म किए जाएँ। उन्होंने कहा कि मैं कई साल तक, शायद उन्होंने 26 साल कहा या 27 साल कहा या 20 साल कहा, उन्होंने कहा कि इतना अर्सा मैं इमरान खान के साथ रहा हूँ, मैंने उन्हें मुहिब्बे वतन पाया है, मैं इमरान खान का साथ किसी तौर भी नहीं छोड़ सकता। उन्होंने महमूद अचकज़ई के घर पर हमले की बात की। इसी तरह से उमर अयूब की तरफ से भी बड़ा जारहाना अंदाज इख्तियार किया गया, लेकिन आग ऐसे लग जाती थी इनको, पीटीवी वालों को, कौन इनको कंट्रोल कर रहा है। उनकी तरफ से जैसे ही ऐसी कोई बात होती थी, थोड़ी सी अपने रवैये में जारहियत लाई जाती थी, जारहाना रवैया इख्तियार किया जाता था। कल आपने देखा कि उमर अयूब को एक मौके पर भी स्पीकर की तरफ से नहीं टोका गया, नहीं रोका गया, एक भी उनका लफ्ज़, एक भी उनका वर्ड एक्सपंच नहीं किया गया, कोई उनका लफ्ज़ नहीं काटा गया, कोई उनका फ़िक्रा गैर आइनी करार नहीं दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी तकरीर पीटीवी पर नहीं दिखाई गई। आज बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे थे कि जैसा इमरान खान के दौर में हमारे साथ होता था आज अपोजिशन के साथ नहीं होना चाहिए। ये भी बिलावल भुट्टो की तरफ से एक झूठ बोला गया। उन दिनों इनकी तकरीर भी दिखाई जाती थी और ख्वाजा आसफ भी वहाँ पे किल चलाते हुए नजर आते थे। शहबाज शरीफ की भी तकरीर दिखाई जाती थी, बिलावल की तकरीर भी दिखाई जाती थी। ये बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से एक और बहुत बड़ा सफ़ेद झूठ बोला गया कि इमरान खान के दौर में हमारी तकरीर नहीं दिखाई जाती थी। पीटीवी पर सारे के सारे ये लोग आते थे क्योंकि कंट्रोल इमरान खान से ज़्यादा किसी और का था, हर जगह पर, हर अदारे पर, पीटीवी पर भी। तो वो कैसे हो सकता था कि आप लोगों की तकरीर वो बराह रास्त ना जाने देते होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साथ साथ शहबाज शरीफ की खुशामद भी करते रहे। साइफर के हवाले से भी उन्होंने इमरान खान पर ही इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने कैसे वो साइफर लहरा दिया था। पहले यही लोग कहते थे, आज बैरिस्टर गौहर की तरफ से भी यही कहा गया, बाकी जो पीटीआई के लोग थे उनकी तरफ से भी यही बावर करवाया गया कि आप लोग तो कहते थे कि साइफर जाली है, झूठ है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कहा गया कि ये तो वजारत खारजा में बैठ कर बनाया गया है, शाह महमूद कुरैशी के कहने पर बनाया गया है, इसका कोई वजूद है ही नहीं, ये अमेरिका से नहीं आया। तो फिर मरियम नवाज शरीफ को जो लोग बहुत बड़ी लीडर समझते हैं, अपनी कायद मानते हैं, अपनी रहनुमा मानते हैं और बहुत कुछ मानते हैं, तो क्या उनको कोई शर्म आती है, कोई हया आती है? वो किस तरह से कह रहे हैं कि साइफर में अगर सज़ा हुई है तो दुरुस्त सज़ा हुई है। सारे केसेस में वहाँ पे पीटीआई के लोगों की तरफ से यही कहा गया कि जितनी भी सज़ाएँ इमरान खान को दी गई हैं इंतकाम पर मबनी सज़ाएँ हैं।
تو عمران خان کو رہا کیا جائے، یہ ان کی طرف سے مطالبات کیے جاتے تھے۔ ادھر اندازہ کریں کہ وہ خالد مقبول صدیقی وہ ایوان میں کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے تھے۔ ایک طرف تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم شکر گزار ہیں تحریک انصاف کے کہ اپنے سارے کے سارے خدشات، اندیشوں اور اپنے اعتراض کے باوجود یہ اسمبلی میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ان کی طرف سے ایک انتہائی گھٹیا لفظ اس کے لیے استعمال ہونا چاہیے، لیکن چلیں ہم گھٹیا استعمال نہیں لفظ کرتے، ان کی طرف سے انتہائی نامناسب گفتگو کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح یہ تحریک انصاف والے پہلے کہتے تھے کہ 2018 کے انتخابات شفاف ہوئے ہیں، غیر جانبدارانہ ہوئے ہیں، تو آج یہ کہتے ہیں کہ ان میں دھاندلی ہوئی ہے، تو بات برابر ہو گئی۔ وہ بھی آپ لوگ اس طرح سے کہہ رہے تھے، اب آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ واحد پارٹی ہے جس کی طرف سے یہ واویلا کیا جا رہا ہے، دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا سارے کا سارا 100% جو مینڈیٹ ہے وہ جعلی ہے، ہم ساری سیٹیں ہارے ہوئے تھے، ہمیں جتوایا گیا ہے، یہاں پہ لا کے بٹھایا گیا ہے۔ بہرحال مینڈیٹ جعلی ہو یا اصلی ہو، مینڈیٹ ہی ہوتا ہے، جیسے ڈگری جعلی ہو یا اصلی ہو، اور یہی مینڈیٹ لے کر یہ لوگ ایوان میں پہنچے ہوئے ہیں، ان کو وہاں پہ پہنچا دیا گیا ہے، ان کو وہاں پہ بٹھا دیا گیا ہے، وزیر اعظم بن چکے ہیں، سپیکر بن چکے ہیں۔ ان میں سے پتہ نہیں چلتا کہ جعلی مینڈیٹ والا کون ہے اور اصل مینڈیٹ والا کون ہے۔ آدھے سے زیادہ لوگ ہیں جو اپنی سیٹیں ہارے ہوئے ہیں لیکن وہاں پہ اقتدار کا حصہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف کا ایک جو رکن ہے، اس کے علاوہ دیگر پارٹیوں کے سوائے پیپلز پارٹی کے، مسلم لیگ نون کے اور MQM کے، باقی ساری پارٹیوں کے جتنے لوگ وہاں پہ گئے ہیں وہ چھلنی سے چھن کے وہاں پہ پہنچے ہیں، اور ان میں سے کئی کو، نون لیگ کو خصوصی طور پر، پیپلز پارٹی کو ہو سکتا ہے کہ خال خال ایسا کیا گیا ہو کہ ان کو جتوا دیا گیا ہو، ہارے ہوئے ہوں، لیکن مسلم لیگ نون کے تو کسی ایک کے بارے میں بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ ان کے جتنے بھی لوگ ہیں، 75 ہیں، 76 ہیں، 74 ہیں، جتنے لوگ بھی ہیں، کسی ایک کے بارے میں بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اپنی اہلیت پر جیتا تھا، یہ فارم 45 کے ذریعے جیتا ہے یا پھر فارم 47 کے ذریعے اس کو جتوایا گیا ہے۔ اسی ایوان میں اختر مینگل کی طرف سے بھی بات کی گئی، انہوں نے قیدیوں کی بات کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں بلوچستان کے قیدیوں کی بات نہیں کرتا، وہ سیاسی قیدی نہیں ہیں، وہ جنگی قیدی ہیں، ان کا یہ بہت بڑا طنز تھا۔ انہوں نے بہرحال مطالبہ کیا کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر ہماری حکومت آئی تو ہم فوری طور پر جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں سب کو رہا کر دیں گے۔ اس پر شہباز شریف کی طرف سے کہا گیا تھا کہ کیا سندھ میں جو ذاتی جیلیں بنی ہوئی ہیں وہاں سے بھی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ اگر شہباز شریف میں کوئی تھوڑی سی بھی رمق ہے قانون کی، آئین کی یا اس چیز کی، تو ان کو پھر یہ چاہیے کہ جن جیلوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا وہاں جو بھی لوگ موجود ہیں ان کو وہاں سے نکالیں، ذاتی جیلیں ختم کریں، اور بلاول بھٹو زرداری اپنے بات کی، اپنے قول کی پاسداری کریں کہ جو سیاسی لیڈر ہیں، جو سیاسی قیدی ہیں، عمران خان کی طرف ان کا واضح اشارہ تھا، صرف اس لیے ان دنوں یہ عمران خان کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ووٹ لینے ہیں، لیکن آج ووٹ ان کو درکار نہیں ہے، تو پھر آج یہ سائفر کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جو سائفر لہرایا گیا تھا۔ ایسی باتیں کی بلاول بھٹو زرداری نے، اور ان کے نانا کی طرف سے ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے راجہ بازار پنڈی میں جو لہرایا گیا تھا وہ بھی ایسا ہی سائفر تھا، تو کیا اس کے بارے میں بھی کوئی ایکشن ہونا چاہیے؟ آج قاضی فیصل صاحب کی طرف سے ذوالفقار علی بھٹو کا جو کیس تھا، جس کو عدالتی مرڈر کہا جاتا ہے، جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے، اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ قاضی فیصل صاحب کو بڑی آگ لگی ہوئی تھی کہ یہ جتنا جلد ہو سکے یہ مقدمہ ختم ہو جائے اور میں فیصلہ سنا کر پیپلز پارٹی کی نظروں میں سرخرو ہو جائیں۔ دیکھتے ہیں کہ قاضی فیصل صاحب نے جو فیصلہ محفوظ کیا ہے وہ کب سناتے ہیں۔ آخر میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں شہباز شریف کو، جب ایسی اپوزیشن کا سامنا ہے، سخت اپوزیشن، مضبوط اپوزیشن، اور وہ پھر زخم خوردہ اپوزیشن بھی، اس کا جب ان کو سامنا ہوتا ہے تو ان کو راجہ ریاض اور وہ نور عالم بہت یاد آتے ہوں گے۔ کٹ پتلی لوگ ان کو چاہیے جو پیپلز پارٹی کی صورت میں، MQM کی صورت میں ان کو مل جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔